پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ارضنی بھی، پھر مجھے اس کو راضی کر دے. اور ایک روایت میں آتا ہے ثم ردنی بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح سے دعا سکھائی، ارضنی بھی، ردنی بھی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو جانتے تھے. دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، آپ بھی اپنے آس پاس دیکھتے ہوں گے. آپ خود اپنے آپ کو دیکھ کر بتائیے گا آپ کون سا انسان ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو بیسک گراؤنڈ ورک کرتے ہیں، استفکار، دنیا کے کسی بھی معاملے میں تھوڑا بہت انویسٹیگیشن کریں گے اینڈ دین سمپلی دے ڈیسائڈ. مثال کے طور پہ آپ کا عید کا جوڑا، آپ نے 2-4 دکانیں دیکھی یا آپ نے 2-4 اسٹورز دیکھے آن لائن اینڈ دین یو ڈیسائڈیڈ دین اینڈ دیئر اوکے ڈیسائڈیڈ، میں نے فکس کر لیا میں نے یہ پہننا ہے. صحیح. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے تھوڑی سی ورکنگ کی اینڈ دین دے ڈیسائڈیڈ الحمدللہ توکل علی اللہ، اور اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ لے لیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کل ایک جوڑا پسند آیا، اگلے دن ایک اور جوڑا پسند آ گیا، 2 دن بعد ایک اور جوڑا پسند آ گیا، and they are still unable to decide what they gonna wear on Eid، اور عید میں رہ گئے 2 دن. صحیح. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ڈیسیژن میکنگ میں ان کو وقت لگتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے انسانوں کے لیے یہاں دونوں طرح کے جملے کہہ دیے. اب آپ اپنے بارے میں سوچ لیجیے، آج سے خود ہی بتائیے. آپ مجھے نہیں بتائیں، ایک دوسرے کو بھی نہیں بتائیں، بس بٹوین یو اینڈ یور گاڈ آپ کیسا انسان ہیں. آپ امیڈیٹلی ڈیسائڈ کر لیتی ہیں اور یو ٹیک ٹائم. کل آپ کو کسی نے امی نے سمجھایا تھا بٹھا کے، اتنی لمبی کہانی اماں نے سنا کر کسی بات پر کسی پوائنٹ پر سمجھا کر آپ کو رات میں سنایا تھا. صبح آپ اٹھیں اور بریک فاسٹ ٹیبل پہ بیٹھ کے رہی ہیں، ویسے امی میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ پھر سے ایسے ہو گیا تو امی کہتی چلو میں پھر ٹیبل کاؤنٹر کام کر بیک ٹو اسکوائر ون، زیرو سے اماں کی تقریر پھر شروع ہو جاتی. مطلب جتنا اماں نے کل سمجھایا تھا اور آپ کو بات سمجھ آ گئی تھی، آج آپ کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. تب آپ خود سوچیں آپ ان دونوں میں سے کیا ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ فیصلہ کرنے میں امیڈیٹلی سمجھ جاتی ہیں تو آپ پھر الفاظ بولیں ثم ارضنی بھی، اللہ مجھے امیڈیٹلی راضی کر دیں جو ڈیسیشنز ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے یو وانٹ ٹائم تاکہ آپ کے دل کو سکون مل جائے، پھر آپ بولیں گی ثم ردنی بھی، اللہ گریجولی صحیح مجھے اپنے ڈیسیشن پر راضی کر دے. میں نقصان کی طرف نہ بڑھوں، میں غصے کا شکار نہ ہوں، میں بدگمان نہ ہوں. اسکالرس کہا کرتے تھے خوش قسمت ہوتا ہے وہ انسان جو کبھی بھی اللہ سے خیر مانگنے میں نا امید نہیں ہوتا، چاہے اس کو خیر مانگتے ہوئے صدیاں گزر جائیں، وہ مانگتا رہتا ہے. ابن قدامہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 4 چیزیں کرنے والے لوگ 4 چیزوں سے کبھی محروم نہیں ہوتے. شکر کرنے والا برکت سے کبھی محروم نہیں ہوتا، توبہ کرنے والا قبولیت سے کبھی محروم نہیں ہوتا، استخارہ مانگنے والا، استخارہ کرنے والا خیر سے کبھی محروم نہیں ہوتا، اور مشورہ کرنے والا دوست سے کبھی محروم نہیں ہوتا. اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ اپنے رب سے جڑ جائیں. جہاں زندگی میں فیصلے کرنے کی بات آئے 2 مباح کاموں میں، 2 نیک کاموں میں، اللہ کے ساتھ جڑ کر دعائے استخارہ مانگے، اور جتنی مرضی دفعہ مانگنی ہے مانگے. آپ کی مرضی، آپ کا رب سے تعلق. ہم نے شروع میں بات کی تھی the more you will develop the رابطہ، the more straight inclination you gonna straight feeling in your heart. جتنی spirituality strong ہوتی ہے اتنے inclinations visible ہوتے ہیں. جتنا superficial layer دنیا کی ٹوٹتی ہے اتنا آپ کا دل آپ کو صحیح الہام اور صحیح آئیڈیاز کی طرف ڈائریکٹ کرنے لگ جاتا ہے. آپ کو لوگوں کے جملے بھی سمجھ آتے ہیں، آپ کو لوگوں کے مشورے بھی سمجھ آتے ہیں، آپ کو اپنے آس پاس حالات بھی سمجھ آتے ہیں، اینڈ یو کین ریڈ a lot. بالکل وہی دعا جو میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی تھی، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسے دکھا دے جیسے کہ وہ ہیں، سپرفیشل نہیں میں نے دیکھنے، انٹرنلی میں نے ان کی کیفیات سمجھنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے دعاؤں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے،
عبادات کے ذریعے، اذکار کے ذریعے اپنے سے جوڑ کر رکھے۔ اللہ ہمارے دنیا کے تمام معاملات میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔